كذلك من ضر محمد وآل محمد صلوات. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غير مخلوق من رحمته ولا مخلوق من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح من رحمته ولا تفقد له نعمه. والصلاة والسلام على أفضل رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صل على أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات محمد وآل محمد پر. سب سے پہلے میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی نعمتیں مسلسل انسانوں پر برس رہی ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا جس کی نعمت سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا جس کی مغفرت سے کوئی انسان مایوس نہیں ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروردگار کا جس کی عبادت کرنے سے کوئی انسان عار اور ننگ محسوس نہیں کرتا، اور جس کی نعمتیں مسلسل نہ ختم ہونے والی ہیں، اور جس کی رحمتیں مسلسل انسانوں پر برس رہی ہے۔ ہمارے بہت ہی فعال، متحرک، جذبے ایمان و عمل سے سرشار نوجوان اور مختلف مکاتب فکر کے نوجوانوں کی طرف سے منعقد ہونے والی اس عظیم الشان شمالی علاقہ جات میں سے سب سے بہت ہی حساس منطقہ محلہ شگر الچوڑی سے ہونے والی اس عظیم اجتماع کی میں انشاءاللہ اس میں خطاب کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، تو میں آپ تمام نوجوان کمیٹیوں کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کا بھی، اور مختلف مکاتب ذکر سے جو علماء یہاں پر تشریف فرما ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ عزیزوں میں نے 2019 میں یہاں اس اجتماع میں خطاب کیا تھا، تو اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں پر فقط ہمارے مکتب تشیع سے ہی لوگ موجود تھے، تو میں نے اپنی آرزو اور تمنا ظاہر کی تھی کہ انشاءاللہ مستقبل میں ہمارے دوسرے مکاتب فکر، ہمارے مذہب نور بخشیہ والے اور اہل سنت برادران اور مختلف اہل سنت کے طبقات بھی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، لیکن آج بہت خوشی حاصل ہوئی کہ وہ دن بھی دیکھنے کو ملا۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ ایک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: اے مسلمانوں، اے مختلف مکاتب فکر کے ماننے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مستضعفین کے ساتھ مستضعفین کے حق میں جنگ و جدل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ ہماری فکر اور ہماری فطرت کی آواز نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں آواز دے کر، ہماری فطرت کے مطابق آواز دے کر کہہ رہے ہیں کہ کسی دنیا کے اندر کسی بھی مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہر انسان پر واجب ہے کہ وہاں پر جنگ کے لیے ان کی حمایت میں نکلے۔
الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور یہی اہل قریہ والے، یہی منطقہ والے، یہی محلہ والے پکار پکار کر پوری دنیا کو کہہ رہا ہے، اے لوگوں کہہ رہے ہیں اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمارے اوپر بہت ظلم اور ڈائے جا رہا ہے، تو تم لوگ ہماری حمایت کے لیے نکل آؤ، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے پروردگار آپ بھی ہمارے لیے ایک ایسے بادشاہ کو نازل کرے تاکہ ہماری مدد کر سکے، ہماری حکمرانی کر سکے۔ یہ قرآن آیت کا مکمل ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کلیئر ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ مظلوم کی حمایت، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ کسی کی فطری آواز نہیں ہے کہ جس پر ہم کہیں کہ لبیک کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، یہ انسان بھیما ہوا انسان کی آواز ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو ایک مکمل باب ہے، باب الجہاد، مولا امیر المومنین مولا الموحدین کا جملہ ہے، فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، یہ جہاد مسلمانوں کے لیے ایک دکھانے والی چیز ہے، کیوں؟ اس لیے چونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ دیکھو جہاد مسلمانوں کے لیے کیوں فرض کیا گیا، یہی جہاد ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے دنیا میں 23 سال کے اس عظیم چھوٹے سے عرصے میں انقلاب برپا کیے، وَإِلَّا 13 سالہ مکی زندگی میں جب آپ پر جہاد واجب نہیں تھا تو اس وقت آپ کی زندگی حضرت نوح کی زندگی، حضرت موسیٰ کی زندگی کی طرح گزر رہے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم فرض ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ معصوم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، یہ جہاد کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو جنت کا دروازہ ہے، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اس سے پہلے فرماتے ہیں فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ خَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ، اور یہ دروازہ ہر کسی کے لیے میسر نہیں ہے، ہر کسی کو ممکن نہیں ہے، مگر ممکن ہے تو اس آدمی کے لیے ہے جو خدا کا خاص ولی اور قرب خدا رکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ جہاد ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ لباس تقویٰ ہے۔ وَدِرْعُ اللَّهِ الْحَسِينَ، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت عظیم زرہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَجُنَّةُ الْوَثِيقَةِ، اور یہ جہاد ایسا سپر ہے مسلمانوں کے لیے کہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں فَمَن تَرَكَ عَنْهُ رَغْبَةً، اگر کوئی جہاد سے منہ موڑتا ہے اس لیے کہ اس کو بے اہمیت دیتے ہوئے، تو فرماتے ہیں أَلْبَسَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الذُّلِّ، اس آدمی کو ذلت آمیز لباس پہنایا جائے گا۔ دیکھو یہ جہاد کے بارے میں لمبا خطبہ ہے، میں سب الفاظ کو بیان نہیں کروں گا، جہاں تک اس کی اہمیت تھی میں نے بیان کر دی۔ تو عزیزان محترم، یہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہوا تو اسلام نے ترقی کی، اسلام کی آبیاری ہوئی، اسلام پوری دنیا میں پھیل گئے اور دین محمدی تمام ادیان پر غالب آ کر رہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی جن کی سرپرستی مسلمان اور جن کے سرپرست اولیاء اللہ ہو، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے اپنے نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور محمد پر۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یہ سب انہی کلمات امیر المومنین، خطبات امیر المومنین، فہم دین، دین شناسی، ان چیزوں سے ہماری دوری کی وجہ سے ہے۔ اور آج ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ غزے پر اتنے بڑے ظلم و
بربریت وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اگر ذرا غور سے سنیں، خصوصاً نوجوان طبقوں سے، کہ ہم پہلی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلسطین کا واقعہ، یہ غزہ کا واقعہ، یہ ہمارا واقعہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا کام ہے۔ لیکن دوسری بار اگر ہم سوچتے ہیں کہ فلسطین میں اہل سنت رہتے ہیں، اگر ہم شیعوں سے تعلق نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑی خطا ہے، یہ بھی بہت بڑی خطا ہے۔ چونکہ فلسطین کا مسئلہ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا عزیزان محترم، یہ جو اسرائیل کی جو مشن ہے، اسرائیل کا جو ہدف ہے، اسرائیل کا جو مقصد ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علم کسی بھی ملک کے اندر اس کا جو پرچم ہوتا ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں چونکہ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہے۔ پوری دنیا کے اندر جب کسی ملک کا پرچم ہوتا ہے تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتا ہے، اس ملک کے پرچم کے عنوان سے اس کی عوام فیصلہ کرتی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ انسان کا فیصلہ اس ملک کے پرچم کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر آج ہم کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ، اسرائیل کا مسئلہ یہ اگر فلسطینیوں کے لیے فقط ہے، تو اسرائیل کے پرچم کو ذرا دیکھ لیں، اس کے اندر نوجوان طبقوں سے مجھے التماس کیے گئے تھے کہ ان حوالوں سے جو جمعہ کی خطاب میں بیان کیا تھا اس میں سے تھوڑا سا بیان کرے، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اسرائیل کے اندر جو علم کے اندر، پرچم کے اندر جو دو لکیریں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نیل اور فرات، نیل اور فرات۔ یہ جو فلسطین پر حملہ کرنے والے اسرائیل، نیل جو کہ مصر میں ہے اور فرات جو کہ عراق میں ہے، یہ فقط وہاں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کے بعد نیل و فرات پر بھی قبضہ کریں گے، عراق میں بھی حملہ کریں گے، پاکستان میں بھی حملہ کریں گے، پوری دنیا میں حملہ کریں گے، اور ہم پورے مسلمانوں کو ختم کر کے ان کو اپنے غلام بنائیں گے۔ یہ ان کا ہدف و مقصد ہے۔ جو امریکہ کا یار ہے، جو اسرائیل کا یار ہے، خدائے سلامتی علماء حق بآواز بلندتر صلوات۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سن لیا، یہ اسرائیل کا اصل ہدف ہے، جو کہ پہلی صورت میں اگر دیکھیں گے تو فلسطین کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری شکل میں اگر ان پر قبضہ قابض ہو گئے، یہ ناجائز ریاست اگر وہاں پر قابض ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ ہم اسرائیل سے بچ جائیں گے۔ اس کی ناپاک وجود سے ہم پوری دنیا کو اقوام متحدہ کے اندر اس فورم کے ذریعے سے، جمعۃ الوداع کے ذریعے سے طوفان الاقصی کی حمایت کرتے ہوئے، طوفان الاحرار کی حمایت کرتے ہوئے ہم نے یہ اعلان کرنا ہے، اے غزہ کے مسلمانوں، اے طوفان اقصی کے ماننے والوں، ہم کبھی تمہیں الگ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم قدم بہ قدم آپ کے ساتھ رہیں گے اور قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ علماء کی فرمان پر جان کی قربان ہے، علماء کی فرمان پر جان کی قربان ہے، علماء کی اعلان پر جان کی قربان ہے، علماء کی اعلان پر جان کی قربان ہے۔ یہ اسرائیل کوئی معمولی سے عام ذہنیت کے ساتھ وجود میں آنے والی ریاست نہیں ہے جس کو ہم اس کو ایسے ہی رکھیں۔ اسی لیے تمام مکاتب فکر کے علماء سے بھی مخاطب ہوں، غور سے سنیے۔ جب اعلان یہ جو انقلاب ایران آئے تھے 1939 میں، 79 میں جب یہ انقلاب برپا ہوئے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا تھا، سب سے پہلے جہاں ایران پہلے طور پر استحکام، ان کو پہلے مال کی ضرورت تھی، دولت کی ضرورت تھی، بینک بیلنس کی ضرورت تھی، وہاں پر امام خمینی نے اعلان کیا تھا کہ فلسطین کی حمایت کرنے میں ہمارے جو خمس و زکوٰۃ کی جو واجبات ہیں ان کو جا کر دیجئے۔ دیکھیں، اگر یہ سنیوں کا مسئلہ ہوتا، فرقوں کا مسئلہ ہوتا، غیر انسانی مسئلے ہوتے تو آج امام خمینی اس وقت یہ نہ فرماتے، لیکن بہت سارے علماء نے اعتراض
کے اس دور میں وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہمارے خمس و زکوٰۃ کو ان کو دیا جائے؟ لیکن آج امام خمینی کی بصیرت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ امام خمینی نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، یہ تمہیں بعد میں سمجھ آئیں گے کہ ہم کیوں اپنے خمس و زکوٰۃ کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ملکیت کے طور پر دے رہا ہوں، ان کی حمایت میں دے رہا ہوں، ان کی دفاع میں دے رہا ہوں۔ تو عزیزوں، یہ چھوٹا مسئلہ نہ سمجھے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اسلام کے پیٹھ پیچھے گھومنے والے ایک عظیم اور نحس منحوس جو چھرا ہے وہ اسرائیل کا وجود ہے۔ تو ہمیں اس سے پہلے کہ اسرائیل ہماری افکار کو جانے، ہمارے پاس آئیں، ہمیں جہاں سے نکلا ہے وہاں تک ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جوانوں کو اسرائیل کا جو ہدف و مقصد ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا وجود کوئی معمولی سا وجود نہ سمجھے۔ یہ آج غزہ کے اندر، غزہ کی پٹی کے اندر جتنے مظالم ہو رہے ہیں، یہ اقوام متحدہ کے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ میں عام بیان سے نقل نہیں کر رہا، بلکہ اقوام متحدہ کے نشر شدہ اشاعت میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک جو جتنے شہید ہو گئے ہیں فلسطین کے اندر وہ 40,000 سے کراس کر گئے ہیں۔ اور آپ اور مجھے باقی تو غور سے سنیے، یہ جو اخبارات ہیں وہاں پر ان میں سے 13,000 بچے شہید ہو گئے ہیں۔ آج تک جو جتنے 7 اکتوبر سے لے کر اب تک جو بچے شہید ہوئے وہ 13,000 کراس کر گئے ہیں، اور 12,000 سے زائد افراد ملبے تلے دب گئے ہیں جن کو نکالنے والے کوئی نہیں ہے۔ اور زمینی اور آسمانی جو حملے ہوئے ہیں ان میں تقریباً ہمارے 74,500 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں جو فلسطین کے اندر ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں فقط یہاں تک نہیں ہے بلکہ وہ لوگ عمارتوں کو بھی حملے کا نشانہ بنا رہے ہیں، تعلیمی اداروں کو بھی نشانہ حملہ بنا رہا ہے، اور اسی طرح ہسپتالوں پر بھی حملے کر رہے ہیں، اور اسی طرح چوراہوں پہ بھی، عام عوامی اجتماعات میں بھی وہاں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں غزہ کے اندر 70% آبادی ختم ہو چکی ہے، اور 80% لوگ گھروں کو چھوڑ کر اپنے خواہش و اقارب کو آنکھوں کے سامنے دفنائے بغیر گھروں میں چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں، اپنے زخموں کو چھوڑ کر، زخمیوں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اسرائیل، یا آپ اس خبر کو دیکھیں کہ جس میں تقریباً بیان کرتے ہیں 20 لاکھ سے زائد لوگ تاپ کے دانے پر کھڑے ہیں۔ تو یہ سب 7 اکتوبر سے لے کر اب تک ہونے والے ان جرائم جو اسرائیل جیسے ناپاک وجود میں آنے والی ریاست کسی اور کی سربراہی میں نہیں، امریکہ کی سربراہی میں کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ سے اپنے اثر اور رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ان پر مظالم ڈالے جا رہے ہیں۔ اور عزیزوں، یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر دکھانے کے لیے تو قانون ہے، لیکن عمل کرنے کے حوالے سے وہاں پر کوئی قانون نہیں ہے۔ وہاں پر چیر پھاڑ کرنے والے امریکہ اور اسرائیل کو مسلمانوں پر حملہ مسلط کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، امریکہ مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اسرائیل مردہ باد۔ اور آج یہ جو مظالم جتنے ہم پر ڈائے جا رہے ہیں وہ اقوام متحدہ کے سربراہی میں ہو رہے ہیں۔ آج ہم مل کر، جمع ہو کر، یک زبان ہو کر، ایک مسلمان ہو کر اس اتحاد کے ساتھ، کوئی مسئلے کی اختلاف نہیں، اس کو جمع کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پر
اس عظیم الشان جمعۃ الوداع کے اس پروگرام سے ہم اقوام متحدہ کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے ہوش کے ناخن لیں، ورنہ دنیا کے مسلمان چاہے چائنا کے بارڈر پر ہو، چاہے لاہور کے آخری بارڈر پر ہو، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم ذرا سوچ لیں، ذرا سمجھ لیں کہ یہ امریکی سربراہی میں جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ وہ خود سربراہی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سید صاحب نے امام جمعہ صاحب نے ابھی جمعہ کی خطبہ میں بھی ارشاد فرمائے تھے کہ یہ سب امریکہ و اسرائیل کی حمایت، امریکہ و اسرائیل کے ان اثر رسوخ کی وجہ سے ہم پر اتنے سارے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم مذمت نہیں کر رہے، آخری جملہ، ہم مذمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر آج ہم امریکہ و اسرائیل مرتبات کہہ رہے ہیں تو عراق میں کلا کلا امریکہ، کلا کلا اسرائیل، کلا کلا آل یہود کے نعرے سے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ سرد میرے ساتھ ان جملوں کو دہرائیں جو کہ عرب ممالک میں یہ جو نعرہ لگا جاتا ہے، کلا کلا امریکہ، کلا کلا امریکہ، کلا کلا اسرائیل، کلا کلا اسرائیل، کلا کلا آل یہود، کلا کلا آل یہود۔ اور اسی طرح پوری ایران کے اندر امریکہ و اسرائیل کے خلاف، پوری دنیا عالم اسلام کے اندر آج غزہ کی حمایت میں نعرہ گونج رہے ہیں، اور ہم پورے ایران میں برا برا امریکہ، برا برا اسرائیل کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مل کر ہم امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرہ لگائیں گے، امریکہ اور اسرائیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، امریکہ اور اسرائیل، امریکہ اور اسرائیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل۔ تو ہم نے آج کے اس اجتماع میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم نظریاتی طور پر ہم امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کے مخالف ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ عملی اقدام کرتے ہوئے ہم ہمیشہ، آج نہیں تو قیامت تک، اور ہم نہ ہو تو ہماری اولاد انشاءاللہ ان کے خلاف باتیں کرتے رہیں گے اور ان کے مخالفت کرتے رہیں گے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس عظیم اجتماع کی جو حصول عبادت ہے ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمیشہ مظلومین کی حمایت اور ظالم کے ساتھ برسر پیکار رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔